ناظرین خبر صرف ایک ہی ہے اور وہ خبر ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ 27ویں آئینی ترمیم ناظرین پاکستان کی اشرافیہ نے خود مل کر اپنے لیے کی ہے، اور اس کے اندر ناظرین پریکٹیکلی پاکستان کی جو عدلیہ ہے، جو عدالتیں ہیں ناظرین، انہیں ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے، انہیں ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین پرائم منسٹر نے اس کی کابینہ میں منظوری دی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب خود باکو کے اندر موجود ہیں، آذربائیجان میں موجود ہیں، لیکن جلدی کی وجہ سے ناظرین ویڈیو لنک پر آئے اور ویڈیو لنک پر آ کر انہوں نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ حیران کن طور پر ناظرین اس کا مسودہ جب سینٹ کے اندر پیش کیا گیا تو سینیٹرز جو تحریک انصاف کے تھے ناظرین، یا جو اپوزیشن کے تھے ناظرین، بالکل خاموش، ایسا محسوس ہوا انہیں سانپ سونگا ہوا ہے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی پروٹیسٹ نہیں، منہ سے چوں تک انہوں نے ناظرین نہیں نکالی، چوں تک انہوں نے نہیں نکالی۔ اب ناظرین اس کے بعد جب مطیع اللہ جان صاحب نے، جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان سے سوالات پوچھے کس طریقے سے ناظرین وہ بھاگے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا مطیع اللہ جان صاحب تم پریشان ہو، باقی اور کوئی پریشان نہیں ہے۔ پہلے یہ آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ طارق صاحب یہ 243 پہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ 243 کے بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مطیع اللہ جان گھبرایا ہوا ہے، پورے پاکستان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ نہیں تو بتائیں کیا ہے 243 میں پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، آدھے گھنٹے کی جائیں اور 243 کے اندر آپ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی سر۔ میں نے ہر چیز کیا ایئر چیف اور نیوی چیف ماتحت ہوں گے؟ میں نے ہر چیز بتائی ہے، آپ جا کے وہ سنیں، آپ ڈکٹیٹ بتا دینا سر۔ مطیع صاحب میں آپ کو چھوٹے ہوتے کا جانتا ہوں۔ اس ترمیم کے اندر ناظرین پاکستان کے جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں محترم عاصم منیر صاحب ناظرین، انہیں ایک پاکستان کی پاورفل ترین شخصیت باقاعدہ سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ناظرین پاکستان کا قومی ہیرو یعنی نیشنل ہیرو انہیں قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کی جو مراعات ہیں ناظرین وہ فار لائف ہوں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ناظرین تاحیات ہوں گے، یہ رینک، یونیفارم اور جو ان کی مراعات ہوں گی یہ تاحیات، یعنی جب تک فیلڈ مارشل صاحب زندہ ہیں یہ یونیفارم میں رہیں گے، اور یہ ایک اتھارٹی کے طور پر پاکستان کے اندر اپنا کردار یا اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل کو ہٹانے کے لیے اب ناظرین اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ آ بھی جائے کہ انہیں ہٹانا ہے یا تبدیل کے یا جو بھی کرنا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے ناظرین یہ ویسا ہی طریقہ کار ہے جو پاکستان کے جو ریاست کے سربراہ ہیں یا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جو صدر پاکستان ہے ناظرین، جو ان کے لیے ہے، یعنی دونوں جو اسمبلیز ہیں، سینٹ یا قومی اسمبلی، ان کا ایک جوائنٹ سیشن بلوایا جائے گا، اور اس میں 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی سوچ رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو ہٹانے کی تو وہ ہٹا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف ناظرین پاکستان کی کسی بھی عدالت میں کہیں پر بھی کوئی بھی کیس نہیں چل سکے گا، تو یہ تاحیات فار لائف ایک امیونٹی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو باقاعدہ سے دے دی گئی ہے۔ بری فوج کا سربراہ ہی تینوں افواج کا سربراہ ہوگا، اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے ایک نیا عہدہ ناظرین CDS یعنی چیف آف دا ڈیفنس سٹاف ان کے لیے نیا عہدہ ہے، اور باقاعدہ سے وہ نئے عہدے کے اوپر براجمان رہیں گے، اور پاکستان کے جو تینوں افواج ہیں ناظرین، بری فوج ہو، پاکستان کی بحری فوج ہو، یا پاکستان کا فضائیہ ہو، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ظاہر ماتحت ہوں گی، یا پھر ان کی اتھارٹی ان کے اوپر ہوگی، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ول بی دا ٹاپ اتھارٹی، اور باقی تمام تر فورسز ناظرین اس کے نیچے ہوں گی۔ تو عطا طارڑ صاحب نے جو سینرجی کی ناظرین بات چیت کی تھی، وہ سینرجی یہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 243 کے اندر ترمیم کر کے باقاعدہ سے کر دی گئی ہے۔ اس کے اوپر ناظرین بار بار سینٹ میں بھی کھڑے ہو کر وفاقی وزیر قانون نے یہ کہا ہے، اور ٹی وی پر بھی آ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لہذا اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن، اس کے اوپر زیادہ گفتگو یا اس کے اوپر زیادہ بات چیت کسی بھی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ چیف آف دا جوائنٹ سٹاف کا ناظرین جو عہدہ تھا ساحر شمشاد صاحب کا، اسے ختم کیا جائے گا، اور ایک نیا عہدہ CDS کا یہ تخلیق ہوگا، یا اور وہاں پر فیلڈ مارشل صاحب تعینات باقاعدہ سے کیے جائیں گے۔ پھر ناظرین انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کا ظاہر ہے یہ ایک کریڈٹ ہے جو انہوں نے جنگ جیتی ہے، بلکہ میں چاہ رہا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک کلپ سنوائیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اپنا خاص فضل کیا اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کی رحمتوں کی جو برسات اور اس کے فضل و کرم کا جو عالم ہم نے مئی 2025 میں دیکھا، اس پہ ساری دنیا جو ہے اس کی نظر پاکستان کی طرف ہے۔ پاکستان پہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بھارت نے ایک ڈھونگ رچا کے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی، اور پھر جو بفٹنگ رسپانس دیا افواج پاکستان نے، اس کی پوری دنیا مترف ہے، چاہے وہ سپر پاورز ہیں، چاہے وہ اسلامی بلاک کے ممالک ہیں، چاہے وہ اس ریجن میں بسنے والے دیگر لوگ ہیں۔ جناب چیئرمین، جب اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے، اور میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اس ساری اسکیم کو پہلے پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ضرور بحث بھی کریں، اس کو ڈسکس بھی کریں، لیکن اس میں پاکستان کی عزت وقار اور سالمیت کا عنصر ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ جن جوانوں نے شہادتیں دی ہیں اور جن جوانوں نے یہ جنگ جیت کے دی ہے اور جن کمانڈروں نے اس کو لیڈ کیا ہے، وہ قومی ہیرو ہیں، ہمیں ان کی عزت اور وقار کا احساس ہے۔ اب جو
اس کے بعد ناظرین جو ترامیم کی گئی ہیں وہ ایک نئی عدالت بنائی جائے گی پاکستان کے اندر، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے گی، ایک نئی عدالت، ایک نئی سپرا کورٹ بنائی جائے گی۔ اب ناظرین پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس وقت سب سے بڑی عدالت ہے، وہ نیچے آ گئی۔ یہ جو نئی عدالت حکومت بنا کر لے کر آ رہی ہے یہ سب سے اوپر ہوگی، نیچے سپریم کورٹ ہوگی، باقی عدالتیں نیچے ہوں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ اس میں ایک کیچ 20، ایک جال ہے جو کہ باقاعدہ سے بنا گیا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جس کا سربراہ ناظرین جسٹس امین الدین خان صاحب ہوں گے، وہ اس یعنی ان کے لیے الگ سے عدالت بنا کر اس عدالت کا سربراہ، اور یہ سب سے بڑی پاکستان کی عدالت ہوگی ناظرین، انہیں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے چیف جسٹس یہ ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جسٹس یہ ہوں گے۔ ان کی جو مدت ملازمت ہے ناظرین، جو عمر کی حد ہے وہ بھی بڑھا دی گئی، یعنی 68 ایئرز کر دی گئی، 68 سال کر دی گئی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج جو آئینی عدالت میں بھیجا جائے گا، اگر وہ انکار کرے گا، اگر وہ جسٹس امین الدین خان کے نیچے کام کرنے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا، یعنی پریکٹیکلی اسے فارغ کر دیا جائے گا، اسے نیوٹرلائز کر دیا جائے گا، اسے نوکری سے مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے گا۔ مطیع اللہ جان صاحب ناظرین لکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آ کر کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کو گھر بھیجنے کا پورا جال بچھایا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 206 میں ترمیم کے ذریعے واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج اگر وفاقی آئینی عدالت میں تعیناتی سے انکار کرتا ہے تو وہ جج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ تصور ہوگا، یعنی جج نہ نہیں کر سکتا۔ جج کا جو نو کرنے کا یا جو جواز پیش کرنے کا اختیار ہے ناظرین، اس اختیار کو ختم کر دیا گیا، اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس ترمیم کے تحت جسٹس امین الدین خان کی بطور چیف جسٹس آئینی عدالت تعیناتی کے بعد جب صدر مملکت مذکورہ 4 ججز میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس امین الدین خان کے نیچے بطور جج تعینات کریں گے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جیسے جج کیا ایسی تعیناتی قبول کریں گے؟ اگر نہیں قبول کریں گے تو انہیں گھر بھیج دیا جائے گا اور ان کی نوکری سے انہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ناظرین جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ججز تھے ناظرین، انہیں مکمل طور پر ایلیمینیٹ کر دیا گیا، فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ ججز جو آئین اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے تھے، اور یہ صرف سپریم کورٹ کے ججز نہیں ناظرین، ہائی کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے جج، کسی بھی جج کا پورے ملک میں کہیں پر بھی تبادلہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت، اور اگر وہ جج یہ کہہ دے یا کوئی بھی عذر پیش کرے کہ میں فلانی ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہتا، نہ کہنے کی صورت میں، عذر پیش کرنے کی صورت میں، صرف ناظرین یہ کہنے کی صورت میں کہ جناب یہ وجہ میں نہیں جا سکتا، وہ بھی ریٹائر تصور ہوگا۔ تو جج کو ناظرین بنیادی طور پر گورنمنٹ کو نہ کہنے کا جو اختیار ہے، یا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہاں پر بھی میجورٹی حکومت کی ہے، نہ کہنے کا جو اختیار ہے ناظرین مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جوڈیشری ناظرین مکمل ایلیمینیٹ کر کے رکھ دی گئی ہے، نیوٹرلائز کر دی گئی ہے۔ اس کا جو بنیادی طور پر بالکل ایک بیسک کنٹرول تھا ناظرین، اس کنٹرول کو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ناظرین ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہوگی، اس کا جو چیف جسٹس اور دیگر آئینی عدالت کے ججز ہوں گے، ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال کر دی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی عدالت میں زیر التوا کیس کا ریکارڈ طلب کر سکیں گے جس میں وہ سمجھیں گے کہ کوئی بھی سوال ایسا ہے جس کا آئینی لحاظ سے تشریح ضروری ہے۔ تو جو سپرا کورٹ ہے ناظرین، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کی کسی بھی عدالت سے کوئی بھی کیس کا ریکارڈ منگوا کر خود سے سن سکتی ہے۔ That's interesting now. That's interesting. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو اب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سماعت نہیں کر سکے گا، یعنی سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس کے اوپر سماعت نہیں کر سکے گا، تمام کیسز وفاقی آئینی عدالت میں چلے جائیں گے، یعنی اس ترمیم کے بعد ناظرین جو عدالت کھڑی کی جا رہی ہے اس عدالت میں چلے جائیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج کون ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے سوال پوچھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا جج ہوگا یا پھر 7 سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہوگا یا 20 سال وکالت کا تجربہ ہو یا سپریم کورٹ کا وکیل ہو۔ بہرحال ناظرین ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم مکمل طور پر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہ جو پیرالل جوڈیشل سسٹم ہے ناظرین وہ کیسے کام کرے گا کہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا یا پھر سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہوگا، اس کی جو اتھارٹی ہے ناظرین، اس اتھارٹی کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور مکمل اسے نیوٹرلائز کر دیا گیا۔ تو یہ ایک الگ ہی ڈھانچہ ناظرین پاکستان کے اندر نکل کر اب سامنے آیا ہے۔ اس کے اوپر ناظرین پرومیننٹ جرنلسٹ یہ فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کم و بیش 11 سے 12 ججز یا تو مستعفی ہونے والے ہیں یا عہدوں سے ہٹنے والے ہیں۔ تو تقریباً 1 درجن ناظرین پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز انہیں مکمل طور پر سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، انہیں مکمل طور پر ناظرین یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ جائیں ناظرین کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، کیا بننے جا رہی ہے۔ اور حیران کن طور پر ناظرین کسی بھی طرح کا کوئی احتجاج سینٹ کے اندر
तहरीक इंसाफ की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से नहीं किया गया। फिर नाज़रीन मजीद तरामीम में ये तकरीबन 48 आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर तरामीम की जा रही है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को मजीद 7 एडवाइजर्स रखने की इजाजत होगी। इवन जो वज़राए आला हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हें मजीद एडवाइजर्स रखने की इजाजत होगी। तो एक पावर कंट्रोल जो पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन अगले कई सालों के लिए रिक्वायर्ड था, वो पावर कंट्रोल नाज़रीन हुकूमत को, मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा निज़ाम को मुकम्मल तौर पर दे दिया गया है और वो इसी पावर सिस्टम के तहत नाज़रीन काम करेंगे। अब पीपल्स पार्टी नाज़रीन जो इससे पहले ड्रामा कर रही थी और उनकी जो CEC की मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल एक्टिंग थी, एक ड्रामा था। इसके ऊपर नाज़रीन बाकायदा से ये आसिफ बशीर साहब की खबर है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर का जहाज दिया गया। ये बल्कि आप सुन लें। अब इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म का जहाज जो है, ज़ाती जहाज जो है उनका, जो उन्हें बलिहाज ओहदा मिला हुआ है, वो इस वक्त कराची में मौजूद है। 27वीं तरमीम का इंतजार कर रहा है। 27वीं तरमीम की CC से, पीपल्स पार्टी की CC से अप्रूवल का मुंतज़िर है। और जो अरकान CC के जब इस पे कोई बातचीत फाइनल हो जाएगी, आज लाइकली है कि शायद आज इस पे फाइनल कोई आ जाएगी चीज़ पीपल्स पार्टी से, तो उन CC अरकान को लेके उसी जहाज पे वापस आया जाएगा। तो आज जब हमने देखा कि CC अरकान मौजूद नहीं थे, तो दोबारा हमने ज़राए से पूछा तो उन्होंने कहा जी वो जहाज तो यहीं खड़ा है। तो हमें पता चल गया कि आज शायद ये बिल ऐवान में पेश ना हो सके। नाज़रीन, उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। कल काबीना इजलास मुलतवी इसलिए किया गया था ताकि पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी वाला ऑप्टेट करके मुशावरत की जा रही है और ये मंजूर कर लिया और वो मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी नून लीग मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है और स्क्रिप्ट के एन मुताबिक चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब भी नदीम अफजल चंद जैसे हमारे भाई हैं हमें टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आकर फिर बताएंगे कि देखें जी पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो ये नादरीन एक ड्रामे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में नदीम अफजल चंद साहब जैसे लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये 27वीं यानी तरमीम नादरीन प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इजाजत दे दी है। और ये नादरीन पाकिस्तान के जो दो बड़े अहम तरीन इदारे हैं नादरीन, उनके बारे में नजर आ रहा है कि ये उनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा थी और इसमें नादरीन अवाम के लिए कुछ नहीं है, बल्कि जो सिस्टम का कंट्रोल है, जो पावर कंट्रोल है, उसे मजीद बढ़ा दिया गया है। मजीद अपडेट करेंगे, बल्कि नादरीन मैं चाह रहा हूं कि शायद खटक साहब की एक स्टेटमेंट है वो सुन लें। ये अगेन वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब अगर सोहेल खान अफरीदी को गिरफ्तार किया गया तो फिर हमारा एक रद्द बनाएगा, ये सुन लें आप। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, किसी का बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आपका कोई शौक है गिरफ्तारी का तो सारा दिन हम इधर ही थे। आपको पता है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था। उसके बाद उन्होंने ट्रेवल किया, अडयाला जेल तक किया, अडयाला जेल के सामने 2-2.5 घंटे वहाँ पे गुजारे। तो अगर किसी ने अरेस्ट करना था तो उधर से अरेस्ट कर लेते। नहीं, ये नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर है भाईजान, चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगे, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो होगा वो ये सोच भी नहीं सकते। नादरीन, शायद खटक साहब ने DG ISPR साहब के हवाले से भी गुफ्तगू किया। उनका यह कहना है कि वो जब पेशावर में आए थे तो हमने सोचा था कि रोड मैप देंगे, लेकिन रोड मैप देने के बजाय उन्होंने तनकीद की और हमें निशाना बनाया। ये भी सुन, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जब ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, थोड़ा तो ये चाहिए था कि वो रोड मैप देते, वो बताते कि हमने आगे करना क्या है, इन मसाइल को कंट्रोल कैसे करना है, पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड कैसे लेना है, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड कैसे लेना है। हमने वे फॉरवर्ड के ऊपर गुफ्तगू करनी थी। लेकिन जब आप आके एलिगेशन लगा दे, देखिए जितना मैं पाकिस्तानी हूँ, जितना मैं अपने इस मुल्क से प्यार करता हूँ, जितना ये इस मुल्क के लिए खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली हमारे कबाइल ने जो कुर्बानियाँ दी हैं,